الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. دین اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے حج. جن ارکان پر دین اسلام کی پوری عمارت قائم ہے، موجود ہے، ان ارکان میں سے ایک رکن حج کا ہونا حج کی اہمیت کو واضح کر دیتا ہے. حج اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت پر فرض کیا ہے. استطاعت کی تعریف الزاد والراحلہ کے ساتھ کی، جس کے پاس گھریلو ضروریات زندگی سے ہٹ کر اتنا پونجی ہے، رقم ہے کہ وہ آنے جانے کے اخراجات اور وہاں رہ کر کھانے پینے کے اخراجات پورے کر سکتا ہے، اس پر حج فرض ہے. حج، ہر حج حج اکبر ہے اور عمرہ حج اصغر ہے، چھوٹا حج ہے. حج اصغر عمرے کے لیے کسی بھی وقت اور کسی بھی مہینے کی کوئی قید اور شرط نہیں. البتہ حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہینوں، دنوں، تاریخوں اور اوقات کی قید رکھی ہے. الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم، مقرر اور متعین مہینے، انہی مہینوں میں حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے. وہ مہینہ شوال کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ اور عشرہ ذی الحج، ذی الحج کے ابتدائی دن. ان دنوں میں حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے. یہ مہینے ہیں، تاریخیں، دن، ان کی تفصیلات آگے آتی ہیں. اوقات اور جگہیں، ان کی تعیین بھی آگے انشاءاللہ العزیز تفصیل میں آتی ہے. ماہ رمضان میں، شعبان میں، رجب میں عمرے کا احرام تو باندھا جا سکتا ہے، لیکن حج کی نیت سے احرام نہیں باندھا جا سکتا. حج کی نیت سے احرام شوال میں بھی پہنا جا سکتا ہے، ذوالقعدہ میں بھی، ذی الحجہ کے ابتدائی دنوں میں بھی حج کی نیت سے احرام پہنا جا سکتا ہے، احرام باندھا جا سکتا ہے. جہاں یہ بیت اللہ کا حج، یہ ایک اپنے فریضے کی ادائیگی ہے، ذمہ داری کی ادائیگی ہے،
وہاں ایک بہت بڑی سعادت بھی ہے، بہت بڑی سعادت بھی ہے۔ حالانکہ ایک شخص اپنی ذمہ داری اور اپنے فریضے سے سب کلوش ہو رہا ہے، ادا کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس قدر سعید بن کر آتا ہے کہ ابن عمر فرماتے تھے میرا جی چاہتا ہے کہ جب ایک شخص حج کر کے واپس آتا ہے وہ جس سواری پر گیا اور آیا ہے اس سواری کو بھی چومنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ ہے وہ سواری جو اس بندے کو حج پر لے کر گئی اور واپس لے کر آئی۔ یہ ایسی سعادت ہے، ایسی خوش نصیبی ہے۔ اللہ ہم سب کو بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے۔ جو اس سال ارادہ رکھتے ہیں، تیاریوں میں ہیں بحمد اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان بھی فرمائے اور ان کا یہ سفر سعید اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے، اور واپس لوٹے تو حج مبرور کے وصف کے ساتھ واپس لوٹے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔ یہ چونکہ ایک تفصیلی سفر ہے تو ہم اس کو اختصار کے ساتھ کہ جس میں ضروری باتیں آ جائے بغیر لمبی چوڑی تمہید کے وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہیں گے۔ یقیناً ہر شخص تقریباً جب اس جذبے اور ذوق کے ساتھ تیاری کرتا ہے ساتھ ہی مطالعہ بھی شروع کر دیتا ہے۔ معلومات کافی حد تک حاصل ہو چکی ہوتی ہے، دہرائیوں سے پختگی ہوتی ہے، اور کچھ اشکالات ہوتے ہیں تو ان کا ازالہ بھی ہوتا ہے۔ اور پھر لازمی نہیں کہ صرف یہی چیزیں، جس طرح دیگر دینی محافل مجالس میں بیٹھ کر ہم ایک سعادت حاصل کرتے ہیں قرآن و سنت کو سننے کی، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ اجر، یہ سعادت بھی انسان حاصل کرتا ہے۔ فریضہ حج، اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہیں گے آپ کے سامنے، کیونکہ بر صغیر سے جانے والے تقریباً اکثر احباب کا حج تمتع ہوتا ہے۔ حج تمتع ہوتا ہے۔ حج ادا کرنے کی 3 شکلیں اسلام نے رکھی ہیں۔ ایک کو حج افراد کہا جاتا ہے، ایک کو حج قران کہا جاتا ہے، اور ایک کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ تو قران اور افراد کی تفصیلات میں اس لیے نہیں جائیں گے کہ ویسے اضافی معلومات کے لیے اضافی وقت ان کو سیکھا جا سکتا ہے، علم ہے، لیکن جو حج کرنا ہے اس کو صحیح طریقے سے سیکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ احکام خلط ملط ہو جائے۔ تو حج تمتع، اس کے لیے عمرہ علیحدہ کیا جاتا ہے اور حج کا احرام علیحدہ سے باندھا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کو 2 حصوں میں یوں تقسیم کیا جائے گا کہ پہلے عمرہ، احرام کھل جائے گا، اور پھر حج، احرام باندھ کر طواف الوداع تک۔ البتہ 2 چیزوں کی اس سے ہٹ کر میں نصیحت آپ کے گوش گزار کر دوں۔ یقیناً آج کی ہماری اس نشست میں ہماری کچھ بچیاں اور بہنیں بھی ہو سکتی ہیں، ان کے لیے اور زیادہ توجہ کے لائق ہے یہ نصیحت کہ نماز جنازہ کے احکامات اور دعائیں، طریقہ کار وہ بھی مکمل طریقے سے سیکھ لیں
آپ یہ نہ کہیں کہ ہم تو حج ادا کرنے جا رہے ہیں اور ہمیں آپ جنازہ کے احکام بتا رہے ہیں۔ مرد حضرات تو عمومی طور پر یہاں جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، خواتین نہیں ہو سکتی شریک، لیکن وہاں حرمین میں تقریباً ہر نماز میں کئی جنازے لائے جاتے ہیں، اور نماز فرض ادا کرنے کے ساتھ نماز جنازہ کی ادائیگی بھی ہوتی ہے۔ لہذا نماز جنازہ، اس کے احکام اور اس کی دعاؤں کو بھی مکمل طریقے سے یاد کر لیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم حج ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسری سعادت حاصل کرنے کے لیے مسجد نبوی کی زیارت کا سفر کرتے ہیں، تو اس زیارت کے ضمن میں اور کو کافی زیارتیں آتی ہیں، تو لہذا ان زیارات کے آداب کو بھی سمجھنے کی کوشش کی جائے، تاکہ وہاں بھی اس طرح کی غلطیاں نہ ہوں کہ جس سے ہمارے اس عمل جو حج ادا کیا ہے، اس جیسی نیکی کے بھی ضیاع اور ضائع ہو جانے کا سبب بن جائے یا خطرہ پیدا ہو جائے۔ تو اب آتے ہیں ہم حج تمتع کی طرف۔ سفر آپ کرتے رہتے ہیں، اس سفر کے لیے بھی آپ نے سامان سفر کو تیار کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ضروریات کی تو ساری چیزیں ہوں، لیکن جتنا ہلکے پھلکے رہے اتنا زیادہ بہتر ہوگا۔ احتیاطاً یہ بھی لے لیں، احتیاطاً یہ بھی رکھ لیں، تو سامان کا زیادہ ہونا یہاں بھی مشقت کا سبب بنتا ہے۔ جیسے پل صراط سے گزرنے کے لیے بھی مشقت کا سامان بتایا گیا ہے کہ ہلکے پھلکے جلدی گزر جائیں۔ ان ضروریات کی چیزوں کے ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ قرآنی دعائیں اور احادیث سے صحیحہ میں مذکور دعائیں، لازمی نہیں کہ ان دعاؤں کا تعلق حج سے، عمرے سے، ویسے کثرت کے ساتھ دعائیں یاد کریں۔ وہاں آپ کو کام ہی کیا ہوگا، دعائیں کرنی ہیں آپ نے خوب، تو وہ اذکار، وہ ادعیہ یاد کرنے کا بہترین موقع ہے، ابھی کریں، تاکہ وہ خوب وہاں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر سارے ذکر پڑھ سکیں، دعائیں مانگ سکیں۔ دعاؤں کے آداب کیا ہوتے ہیں، ان آداب کو ملحوظ رکھیں، یہ تیاری کا حصہ ہے، اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے یہاں ہی توبہ کریں، وہاں کریں، وہاں تو کرنا ہی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہاں سے ہی اس بوجھ کو ہلکا کر لیں، تاکہ یہاں سے ہی ہمارے ہر عمل چھوٹے اور بڑے کی قبولیت شروع ہو جائے۔ یہ نہیں کہ وہاں جا کے کریں گے، موقع ملتا ہے یا نہیں۔ ہر چھوٹے بڑے گناہ کی معافی اللہ کے حضور مانگے، لوگوں کے حقوق تلفیاں ہیں وہ ادا کریں، زیادتیاں ہیں ان کے ساتھ معافی تلافی کے معاملات کریں، اپنے آپ کو یہاں سے ہلکا کریں۔ یہ ساری چیزیں آپ کی حج کے سفر کی تیاری میں شامل ہے۔ صرف احرام کی چادریں لینا مقصود نہیں، یہ ساری چیزیں اور احرام کی چادریں، احرام نام پڑ گیا ہے اس لباس کا جو حالت احرام میں پہنا جاتا ہے۔ ویسے احرام نیت کو کہتے ہیں، حج یا عمرے کی جو نیت کی جاتی ہے وہ احرام ہے، جس سے حرمت واجب ہو جاتی ہے، بہت ساری حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، جائز چیزیں ناجائز ہو جاتی ہیں۔
اصل احرام اس کو کہتے ہیں، اس حالت کو، لیکن اس لباس جو پہن کر ہم وہ نیت کرتے ہیں تو اس لباس کا نام بھی احرام پڑ گیا ہے۔ اس فرق کو واضح اس لیے کیا کہ چادریں ہم اس نیت سے پہلے پہن لیں گے تو فرق وہاں واضح ہو جائے گا کہ ہم احرام میں نہیں ہوں گے۔ چادریں پہن چکے ہوں گے لیکن احرام میں نہیں ہوں گے، لباس میں ہوں گے۔ احرام کی وجہ سے جو چیزیں حرام و ناجائز ہوتی ہیں وہ ابھی ہمارے لیے جائز ہے۔ مرد کے لیے احرام کی 2 چادریں، جسے ایک کو تہبند کی شکل میں اور دوسری کو کندھوں پہ ڈال کے اپنے جسم کو اوڑھنا ہے، اس طرح کے سر ننگا رہ جائے۔ سفید ہونا افضل اور مستحب ہے، واجب نہیں۔ خواتین کے لیے علیحدہ سے کسی احرام کے لباس کی یا رنگ کی کوئی شرط نہیں، روزمرہ کا جو لباس ہے ان کا وہی احرام ہے۔ علیحدہ سے کسی بھی رنگ یا کسی بھی لباس کی اسلام میں کوئی شرط نہیں۔ احرام میقات سے باندھا جاتا ہے، احرام میقات سے شروع ہوتا ہے۔ میقات وہ جگہ ہیں جنہیں نبی علیہ السلام نے حرم کے اطراف میں مقرر کیا کہ اس طرف سے آنے والے جب یہاں پہنچے احرام باندھیں، ادھر سے آنے والے جب یہاں پہنچے احرام باندھیں، ادھر سے آنے والے جب یہاں پہنچے احرام باندھیں۔ جو لوگ اس ایئر لائن کے ذریعے جاتے ہیں جو یہاں سے جدہ اسے لے جاتی ہے تو اس کو میقات پڑتی ہے یلملم، جو یمن کے راستے پر آتی ہے، یلملم۔ یہ جدہ ایئرپورٹ سے کچھ پہلے ہونے کی وجہ سے جہاز میں ہی نیت کرنا ہوتی ہے۔ جن لوگوں کی فلائٹ مدینہ کی ہے تو ان کی میقات مدینہ کے بعد ہے، وہ یہاں سے مدینہ بغیر احرام کے جائیں گے۔ مدینہ سے جب نکلیں گے تو ذوالحلیفہ چند میلوں کی مسافت پر میقات آئے گی، وہاں سے وہ احرام باندھ کر مکہ کی طرف تشریف لے جائے گی۔ تو میقات سے احرام باندھنا ہے۔ جنہوں نے جدہ ایئرپورٹ جانا ہے تو میقات آئے گی جہاز کے اندر، وہاں کپڑوں کا تبدیل کرنا ویسے مشکل ہوتا ہے، اور احرام کی چادریں جو معمولات میں چادر باندھنا شامل نہیں ہوتا اس کے لیے اور مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے یہ رخصت دی جاتی ہے، ورنہ یہی کہا جاتا تاکید کے ساتھ کہ وہیں ہی جا کے احرام باندھیں۔ لیکن اس مجبوری کے پیش نظر کہا جاتا ہے کہ احرام کی چادریں ایئرپورٹ سے یا گھر سے آپ پہنیں۔ خواتین بھی وہ لباس جس میں وہ عمرہ کرنا چاہتی ہیں وہ اپنے گھر سے وہی لباس پہن لیں، لیکن نیت نہ کریں۔ احرام سے پہلے غسل مستحب ہے، واجب نہیں، بہتر ہے۔ وہاں تو نہیں ہو سکے گا، بہتر ہے کہ وہ احرام کا لباس پہننے سے پہلے یہاں غسل کر لیا جائے، لیکن واجب نہیں، شرط نہیں ہے، یاد رکھیں۔ وضو کر لینا کافی ہے۔ نظافت کے جتنے امور ہیں، جسمانی نظافت کے جتنے امور ہیں، حجامت سے لے کر اپنے جسم کی دیگر نظافتوں کے ساتھ ان کا بھی سفر سے پہلے اہتمام کر لینا ایک مستحب عمل ہے۔ خوشبو حالت احرام میں جائز نہیں ہے،
البتہ احرام سے پہلے خوشبو لگائی جا سکتی ہے، بدن کو، اس لباس کو نہیں جس لباس میں احرام باندھنا، احرام کو نہیں لگانا۔ کچھ علماء نے اشکال وارد کیا ہے کہ جی باقاعدہ تاکید کی جاتی ہے کہ احرام کی چادروں کو خوشبو لگا لیں، حالانکہ وہ حدیث جو پیش کی جاتی ہے امام مسلم نے کئی الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے، سب کو ملانے سے معنی یہ بنتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگے، احرام کو خوشبو نہیں لگے، احرام باندھنے کے لیے خوشبو منگوائی کہ میں احرام باندھنا چاہ رہا ہوں، پہلے خوشبو لگا لوں۔ احرام کے لیے خوشبو منگائی اس لیے نہیں کہ احرام کی چادروں کو لگاؤ، وہاں انہوں نے یہ مانا لیا کہ آپ نے احرام کی چادروں کو لگانے کے لیے منگوائی، جبکہ بعض جگہ یہ ہے کہ آپ نے احرام کے لیے منگوائی، تو اسی کی وضاحت صحیح مسلم اور بخاری کے اندر موجود ہے کہ منگوا کر احرام کی چادریں پہننے سے پہلے آپ نے اپنے جسم پہ لگائی۔ احرام کی چادریں اور خواتین وہ لباس جو عام ہے وہ پہن لیں۔ سفر کا آغاز ہو گیا، سفر کی دعائیں، گھر سے نکلنے کی دعائیں، یہ ہر وقت کے لیے یاد ہونی چاہیے، اور اس موقع کے لیے بطور خاص سفاری میں بیٹھنے کی دعائیں، دوران سفر کی جانے والی دعائیں وہ یاد ہونی چاہیے، وہ پڑھتے جائیں۔ تبدیلی خود محسوس ہو ہمیں کہ اس سے پہلے ہم کیا تھے، اب کیا، ابھی سے اپنے اندر ہم نے تبدیلی پیدا کی ہے۔ میقات کے متعلق بتا دیا جاتا ہے جہاں ہوشیار رہیں، متنبہ رہیں، جانتے رہیں، ایک دوسرے کو تاکید کریں کہ دیکھیں جب اس جگہ پہ پہنچے تو ذرا دیکھ لینا ہمیں بھی کہیں آنکھ نہ لگ گئی ہو۔ میقات سے آپ نے حج تمتع کی نیت کرنی۔ حج تمتع کی نیت کے الفاظ شروع میں دو طرح سے ہیں۔ صرف عمرے کی نیت کرنا، اللہم لبیک عمرۃ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک۔ یہ کافی ہے۔ بعض صحابہ سے یہ منقول ہے، اللہم لبیک عمرۃ متمتعا الی الحج، اللہ میں حاضر ہوں عمرے کے لیے، نیت میری حج تمتع کی ہے۔ اللہم لبیک عمرۃ متمتعا الی الحج، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک۔ لبیک کے معنی کو، مطلب کو دل و دماغ میں بٹھا دیں۔ کیا مطلب ہے لبیک؟ اے اللہ میں حاضر ہوں گے، کیا حکم ہے تیرا؟ بس اے اللہ اب کہہ دیا نا میں حاضر ہوں، میری یہ سفر ہو یا بقیہ زندگی تیرے ہر حکم پہ لبیک، یہ ہمارا لبیک ہے۔ اے اللہ لبیک، اقیم الصلاۃ تو نے کہا نماز کرو، لبیک، آتوا الزکوٰۃ کہا زکوٰۃ ادا کرو، لبیک، میں حاضر ہوں۔ اب زندگی کے سارے معاملات چھوڑ دیے میں نے، جو پہلے کبھی خاندان پر، برادری پر، اولاد پر، خواہشات کی پر نہیں، اب سب کچھ چھوڑ کر میں نے سب کچھ تیرے حوالے کر دیا، میں حاضر ہو گیا ہوں، اب تو معاف کر دے۔ یہ اقرار کرتے ہوئے حاضر ہو گیا ہوں کہ ان الحمد والنعمۃ لک،
لا شریک لک، ساری تعریفیں، ساری نعمتیں، سارے انعامات تیری طرف سے، ہر طرح کی حمد کے لائق تو، تیرا کوئی شریک نہیں، تو وحدہ لا شریک، یہ اقرار کرتے ہوئے میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ کلمہ کوئی معمولی کلمہ نہیں، اس پہ غور کرنا ہے۔ لبیک، جب کہنا ہے لبیک تو خالی زبان سے نہ ہو لبیک، دل کی گہرائیوں سے، جسم کی روح بول رہی ہو کہ لبیک، جسم کی روح بول رہی ہو کہ لبیک، کہ واقعی میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں۔ اب بکثرت طلبیہ پڑھیے، اور بھی اذکار کر سکتے ہیں، تلاوتیں کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں، پھر سفری معاملات، ایئرپورٹ کے، گاڑیوں کے، وہ قائدین آپ کو سمجھاتے جائیں گے حتیٰ کہ مکۃ المکرمہ آپ پہنچ جائیں گے۔ اب چونکہ اپنے اختیار میں ہوتا نہیں، یہاں رکیں وہاں جائیں، دوسروں کے اختیار میں ہوتا ہے۔ جہاں پہنچ گئے وہاں سے عمرے کے لیے نکلنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے، تو بہتر ہے جسم پر پانی بہا لیں ایک بار، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اختیار ہوتا ہے۔ مکہ میں داخل ہونے سے تھوڑا پہلے وادی یزید دعا میں رکتے، آرام کرتے، صبح اٹھ کے نہا کے پانی جسم پر بہا کے، پھر تازہ دم ہو کر، چوبند ہو کر، ہر طرح کی سستیاں دور کر کے عمرے کی ادائیگی کے لیے جاتے تھے، کہ آدمی جائے دل لگا کے طواف کرے، تھکا ہارا ایک بوجھ سر سے اتارنے کے لیے گیا ہے تو پھر تو مزہ نہ آیا۔ دل لگا کے اب عمرہ طواف کرنا ہے، دل لگا کے صحیح کرنی، وہ جب ہی ہوگا جب ہمت ہوگی۔ کھانے کی ضرورت ہے کھا لیں، چادریں تبدیل کرنے کی حاجت پڑ جائے کر لیں۔ یاد رکھیے احرام کی کچھ پابندیاں، ان سے آپ نے اجتناب کرنا ہے۔ خوشبو لگانا، بالوں کا کاٹنا، ناخنوں کا توڑنا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر وقت اٹھتے چلتے پھرتے انگلی منہ میں دی، ناخن کاٹ دی، منہ سے کاٹتے رہتے ہیں۔ بال کسی کی عادت ہے داڑھی کا بال، کوئی خواتین بچیوں میں سر کا بھی بال منہ میں رکھ کے، ایک عادت بنی ہوتی۔ اب ان سے چھوڑیے ان عادات کو، کہ حالت احرام میں بھی یہ نہ پتا ہو کہ آپ ناخن کاٹ رہے ہیں، بال کاٹ رہے ہیں۔ مردوں کے لیے سر پہ کپڑا نہیں اوڑھنا، ہاں کوئی سامان اٹھانا رکھنا ہے وہ علیحدہ بات ہے، دھوپ سے بچنے کے لیے چھتری لے لی وہ علیحدہ چیز، وہ اوڑھنا نہیں، یہ مردوں کے لیے۔ اور مرد حالت احرام میں موزے نہیں پہن سکتے، جوتا بھی پہنیں گے تو وہ جو ٹخنے سے نیچے رہے، ٹخنے سے نیچے رہے، پاؤں کے اوپر والی پشت ننگی رہنا کسی حدیث سے ایسی پابندی نہیں۔ ٹخنے والی ہڈی یہ کھلی رہے، ایسا جوتا ہو۔ خواتین موزے بھی پہن سکتی ہیں، وہ جوتے بھی پہن سکتی ہیں، بلکہ وہی پہننے چاہیے، چلنے پھرنے میں آسانی ہوتی کہ جن سے ٹخنے بھلے ڈھکے۔ اور خواتین کا تو سطر ہے، سر کو ڈھانپنا۔ البتہ ہر وقت جو نقاب چہرے پہ باندھا ہے اس سے بھی اسلام نے روکا ہے، ایک بڑی چادر ہو اسی میں حجاب کی مکمل کوشش کرے ہر وقت، اور حالت احرام میں خصوصی طور پر۔ عام حالات میں تو نقاب کے ذریعے جس طرح، لیکن حالت احرام میں بڑی چادر ہو، اس کے ذریعے حجاب، ادھر سے چادر کو پکڑ لینا، ادھر سے پکڑ لینا، کوئی نہیں ہے اجنبی تو چھوڑ دینا، کہ ہر وقت تاکہ چہرے پہ کپڑا نہ رہ جائے،
یہ تھوڑی سی پریشانی ضرور ہے خواتین کے لیے، لیکن اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ وہ نقاب جو چہرے پہ ڈھانٹے کی شکل میں باندھ دیا جاتا ہے وہ نہیں باندھنا، ولا تنتقب المرأة، اور ہاتھوں میں دستانے بھی نہیں پہننے۔ خواتین کو ان دو چیزوں سے روکا ہے، یہ احرام ہے، اور بقیہ پابندیاں پھر برابر ہیں۔ جی آپ مکہ المکرمہ اپنی رہائش سے جا رہے ہیں عمرہ ادا کرنے کے لیے، زبان پہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ مسجد میں پہنچ گئے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ حرم پر پہلی نگاہ پڑھنے کے بارے میں دو قول یہاں مشہور ہے، ایک یہ کہ پہلی نگاہ جو پڑھے اور دعا مانگے تو وہ قبول ہوتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں، ہر دعا انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا، ہر دعا اللہ قبول کرے گا۔ حرم کی دعا کے بارے میں مشرکین مکہ کا بھی عقیدہ تھا کہ یہاں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ جب نبی علیہ السلام نے مشرکین کے لیے حرم مکہ میں کھڑے ہو کے بد دعا کی اور 7 لوگوں کا نام لے کر بد دعا کی تھی، یہ اس دن سے گھبرا گئے تھے کہ ہماری تباہی کا سامان تیار ہو گیا، کیونکہ ہم نے محمد کو حرم میں تکلیف پہنچائی اور انہوں نے حرم میں کھڑے ہو کے ہمارے نام لے کے بد دعا کی ہے، یہاں کی دعا تو رد ہی نہیں ہوتی۔ اور یہی ہوا کہ میدان بدر میں سارے مارے گئے تھے جن کے نام لے کر اللہ کے نبی نے بد دعا کی، ہلاک ہو گئے تھے، تباہ ہو گئے تھے۔ تو ہمارا عقیدہ کمزور کیوں ہے کہ ایک دعا قبول ہوتی ہے جو پہلی نگاہ پڑتی ہے؟ ساری دعائیں قبول کرے گا اللہ تعالیٰ۔ دوسرا، کیا دیکھتے ہی کوئی ویسے دعا پڑھنا ہے؟ حدیث مرفوع سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے مختلف اذکار ثابت ہے۔ اللہم انت السلام و منک السلام فحینا ربنا بالسلام، اس طرح کے الفاظ پڑھ لیے تو ٹھیک ہے، بات صحابہ نے پڑھے ہیں دیکھتے ہی، لیکن وہ ضروری یا عمرے کا حصہ نہیں۔ البتہ بیت اللہ کے سامنے جب پہنچ جائیں گے تو تلبیہ ختم ہو جائے گا، یعنی لبیک اللہم لبیک کہنا ختم ہو جائے گا۔ بعض احباب یہ غلطی کرتے ہیں، دوران طواف بھی تلبیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں جبکہ تلبیہ ختم منقطع۔ عمرہ شروع کرنا ہے، عمرے کے لیے پہلے طواف ہے، طواف کے لیے وضو کا ہونا لازمی ہے، باوضو رہے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے مرد حضرات، خواتین کے لیے نہیں، مرد استباء کر لیں، استباء اصطلاحات بھی یاد کر لیں تو اچھا ہے۔ استباء کہتے ہیں اس حالت کو کہ جس میں دایاں کندھا ننگا ہو جاتا ہے، اپنی اوپر والی چادر جو آپ نے اوڑھی ہے دائیں جانب سے کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پہ ڈال دیں، دایاں کندھا ننگا ہو جائے گا، اس حالت کو حالت استباء کہتے ہیں۔ اور یہ صرف اسی طواف میں ہے، بس اس سے پہلے بھی نہیں، اس کے بعد بھی نہیں۔ طواف کے ساتھ چکر مکمل ہوں گے، استباء ختم۔ یہ طواف قدوم جو پہلا طواف ہے، اسی طواف العمرہ جو ہے اس کے اندر استباء ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ جو ہر وقت لوگ کندھا ننگا رکھتے ہیں، حتیٰ کہ نماز کی حالت میں بھی کندھا ننگا رکھتے ہیں، جبکہ نماز کی حالت میں کندھے کا ڈھانکنا فرض ہے۔ آپ بھی غلطیوں سے بچیں اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی پیارے انداز سے، احسن انداز سے سمجھا دیں۔ اکثریت کو پتہ نہیں ہوتا اور مان جاتے ہیں وہاں۔ ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اس کہنے کے بعد بھی نہیں مانتے، آپ نے اپنا حق ادا کر سمجھائیں لوگ۔ طواف کا آغاز حجر اسود والا کونا، جہاں نشاندہی کے لیے ایک سبز لائٹ لگائی ہوئی،
اس کے سیدھ میں آ کر سیدھے ہاتھ سے ایک بار بسم اللہ اللہ اکبر کہنا، اس کو کہتے ہیں استلام، بوسا یا ہاتھ لگا کے ہاتھ کو بوسا، یا دور سے لکڑی لگا کے لکڑی کو بوسا. یہ تین آپشن شروع کے ہیں، لیکن بڑی مشقت ہوتی ہے. شروع میں تو اس کی کوشش نہ ہی کی جائے اس رش میں، تاکہ فریضے کی ادائیگی میں کوئی رکاوٹ نہ آ جائے. جب چوتھا آپشن بھی شریعت نے رکھا ہے اس کو ہی اپنایا جائے، اجر برابر ہے. صرف اللہ اکبر کہنا بھی جائز ہے. بسم اللہ اللہ اکبر. اتنی غلطی کرتے ہیں لوگ کہ اچھے خاصے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ سارے 3 بار کر رہے ہیں اللہ اکبر اور یوں کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر رہے ہیں، ہر اشارے کے بعد چوم رہے ہیں، پھر کر رہے ہیں. اچھا خاصا آدمی دماغ چکرا جاتا ہے کہ یہ سارے غلط تو نہیں کر رہے، وہ بھی 3 بار اور دونوں ہاتھ سے کرنے لگ جاتا ہے اور چومنے لگ جاتا ہے. نہیں، ایک ہاتھ سے ایک بار اور چومنا بھی نہیں، کیونکہ سنت سے یہی ثابت ہے. یہ بہت بڑی فاش غلطی ہے. دونوں ہاتھ پھر چومنا اور 3 بار کرنا، یعنی 3 غلطیاں ایک ہی جگہ جمع ہو جاتی ہیں. شروع کے 3 چکروں میں اگر ہو سکے بلکہ کوشش کریں. الرمل کہتے ہیں دل کی چال، جو دوڑنے اور تیز چلنے کے درمیان ایک رفتار ہے. اپنی ایڑیاں اٹھا کر پنجے کے بل اچھل کے چلنا، اس کو کہتے ہیں رمل. یہ مردوں کے لیے، خواتین کے لیے نہیں. یہ ادا بنائے رش ہوتا ہے، لیکن ایک سنت والی شکل اختیار کرنے کی حد الامکان کوشش کی ہے. کسی بھی چکر کی دعا خاص شریعت نے مقرر نہیں. ہاں البتہ رکن یمانی حجر اسود سے آپ چکر لگائیں گے، گھومتے ہوئے آ کر حجر اسود سے پہلے والا جو کونا ہے یہ رکن یمانی. یہاں میسر ہو سہولت تو سیدھا ہاتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے لگانا ہے، بوسا نہیں دینا، پھر ہاتھ کو بھی چومنا نہیں. لیکن وہاں بھی رش ہے تو وہاں سے گزر جانا ہے، اشارہ بھی نہیں کرنا، پھر گزر جانا ہے بس. اور گزر جانا کس طرح ہے؟ رکن یمانی سے حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا بکثرت پڑھیں. ایک چکر ہو جائے گا، پھر دوسرے چکر کی ابتدا استلام سے اسی اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر، دوسرا چکر اسی انداز سے، تیسرا اسی انداز سے. رمل ختم، دل کی چال ختم. بقیہ 4 چکر نارمل جو عام طریقہ کار ہے اس سے چلے. 7واں چکر جب مکمل ہوگا، 8واں چکر نہیں کرنا تو اس لیے استلام بھی نہیں. استلام ہر چکر کے شروع میں تھا. اب آپ گزر جائیں، استوا کی کیفیت بھی ختم کر دیں. مقام ابراہیم والی سائڈ چلے جائیں، جہاں جگہ ملے وہاں 2 رکعت نماز ادا کریں، اس نیت سے کہ یہ مقام ابراہیم کی 2 رکعتیں ہیں. مستحب ہے کہ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون اور دوسری میں سورۃ الاخلاص پڑھی جائے. 2 رکعت پڑھے، اٹھے، قریب میں جگہ مل گئی تھی تو کوشش کریں پھر ایک بار استلام کریں حجر اسود کا، اللہ اکبر. دور جگہ ملی ہے یا واپس پلٹنا رش ہے تو چھوڑ سکتے ہیں، وہ عمر کا کوئی رکن نہیں.
ہاں اگر سہولت ہے اور قریب میں نماز کی جگہ مل گئی تھی ادھر ہی تو پھر ایک بار استلام کر لے، اچھا ہے، بہتر ہے۔ پھر کوشش کریں کہ زمزم کی ٹوٹیوں یا کولروں کے قریب جائیں، پانی پئیں اور دعائیں مانگیں، زمزم پئیں اور دعائیں مانگیں، زمزم پئیں اور دعائیں مانگیں۔ زمزم کھڑے ہو کے پینا، بیٹھ کے پینا، دونوں طریقے سے جائز ہے۔ زمزم پینے کے لیے قبلہ رخ ہونا لازمی نہیں ہے، لیکن آداب دعا کے آداب میں ہے کہ قبلہ رخ ہو جاؤ تو بہتر ہے۔ تو دعاؤں کے لیے زمزم پیتے ہوئے قبلہ رخ ہو گئے، دعاؤں کے لیے، اور دعائیں مانگے، خوب دعائیں مانگے۔ یہاں نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ پیاس سے زیادہ زمزم پیتے تھے، سیراب ہو کر پیٹ بھر کے زمزم پیے اور دعائیں مانگے۔ صفا مروہ کی طرف چلے جائیں، وہ استلام والا عمل زمزم کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے کہ مقام ابراہیم کی 2 رکعتیں پڑھی، زمزم پی لیا پھر، لیکن چونکہ زمزم تھوڑا دور میسر ہوتا ہے، وہاں سے پلٹنا آج کے حالات میں ذرا مشکل ہو جاتا ہے، تو لہذا ابھی آپ ایک استلام کرتے ہوئے آگے جائیں، پھر زمزم کی جہاں ٹوٹیاں مل جائیں یا کولر مل جائیں، پھر خوب سیراب ہو۔ یہ طواف آپ کا مکمل ہو چکا، عمرے کا ایک اہم رکن ادا ہو چکا۔ اب دوسرا رکن ہے صفا مروہ کی سعی۔ سنت سے ثابت ہے نبی علیہ السلام جب اس طرف جاتے تو یہ آیت پڑھتے تھے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور جہاں اس سے پہلے مقام ابراہیم کی 2 رکعتوں کے لیے جب آتے تو آپ پڑھتے تھے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور جب اب صفا کی طرف جا رہے ہیں تو آپ پڑھتے تھے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ آگے فرماتے تھے ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں وہی سے شروع کروں گا جہاں سے اللہ نے شروع کیا، یعنی اللہ نے بھی پہلے صفا کا ذکر کیا، میں بھی پہلے صفا سے شروع کروں گا، صفا پہ جاؤں گا پھر مروہ پہ جاؤں گا۔ صفا پہاڑی پہ جا کے قبلہ رخ ہو جائیے۔ سنت سے ثابت ہے کہ ہاتھ اٹھا لیں۔ وہاں جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اس طرح، استلام کی طرح، کیونکہ ہاتھ اٹھا کے 3 بار کہنا ہے اللہ اکبر، تو وہ یوں کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، نہیں، یہ دعا کے لیے جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں وہ یہ ہاتھ اٹھا لیں۔ آگے دعا 3 طریقے سے منقول ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور 3 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ، 3 بار یہ، اور ایک دوسرا کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، پوری پڑھے، پھر اللہ اکبر، پھر ساری دعا پڑھے، اللہ اکبر، پھر ساری دعا پڑھے۔ اور تیسرا طریقہ احادیث کے الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے اسلاف سے جو منقول ہے وہ یہ ہے کہ 3 بار دعا کا مقصد یہ ہے کہ ایک بار دعا کر کے ہاتھ چھوڑ دے، پھر دوسری دعا پڑھے، پھر چھوڑ دے، پھر تیسری بار ہاتھ اٹھائے اور دعائیں مانگے، پھر یہ 3 دعائیں کرنے کے بعد جو جی میں آئے دعائیں مانگے، پھر مروہ کی طرف چل پڑے۔ درمیان میں درمیان کے اندر ایک جگہ آئے گی
جہاں ہری بتیاں لگی ہوئی ہیں، ہری بتیاں نشانی ہیں، یہ اصل میں صفا اور مروہ کے درمیان راستہ تھا اس وقت۔ اس کے علاوہ ادھر صفا کی چڑھائی شروع ہو جاتی تھی، مروہ کی ادھر، لیکن اب کٹائی کر کے چونکہ برابر کر دیا تو اس جگہ کو ہری بتیوں کے نشان سے واضح کر دیا۔ وہاں گزرتے ہوئے دوڑنا ہے، یہ بھی مردوں کے لیے، مروہ پہ پہنچ جائے۔ یہ ان صفا والمروہ تھا، یہ شروع میں ایک بار تھا، مروہ پہ جاتے ہوئے پھر صفا پہ آتے ہوئے پھر مروہ پہ جاتے ہوئے، یعنی ہاں مروہ پہ پہنچ کے قبلہ رخ ہو کر وہ ساری دعا 3 بار جو مانگی تھی صفا پہ وہ کرے، اسی طریقے سے پھر صفا کی طرف آ جائے۔ صفا سے مروہ گئے، یہ 1 چکر، مروہ سے صفا 2 چکر، ہر بار دعا کرنی ہے۔ 7واں چکر آپ کا مکمل ہوگا مروہ پہ، دعا نہیں ہے کیونکہ دعا ہر چکر کے شروع میں تھی۔ بس اس کے بعد آپ نے، مردوں نے پورے سر سے حلق بال مڈوانے ہیں یا پورے سر سے کٹوانے ہیں، اور خواتین نے تھوڑے سے بال، انگلی کے پورے کے برابر یا اس سے کم یا اس سے تھوڑا زیادہ، حد نہیں شریعت میں، بس تھوڑے سے بال اپنی چٹیا سے پکڑ کے کاٹ رہے ہیں۔ عمرہ مکمل ہو گیا اور احرام ختم ہو گیا، احرام کی پابندیاں بھی ختم ہو گئی۔ یہ عمرے کا عمل ہے جسے اختصار کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس کے بعد وہاں رہتے ہوئے خوب عبادات کریں، نفلی طواف اور دیگر معلومات اب یہاں رکھیں۔ حج کا سفر آپ کا شروع ہوگا 8 ذی الحج کو، 8 ذی الحج کو، 8 ذی الحج کو حج کی اصطلاح میں کہتے ہیں یوم الترویہ، 9 ذی الحج کو کہتے ہیں یوم عرفہ، 10 ذی الحج کو کہتے ہیں یوم النحر، 11 کو حج کی اصطلاح میں کہتے ہیں یوم القر، 12 کا نام ہے یوم النفر الاول، اور 13 کا نام ہے یوم النفر الثانی۔ یوم الترویہ یعنی 8 تاریخ کو حجاج کرام نے مینا میں پہنچنا ہے، اپنی رہائش گاہ سے احرام باندھنا ہے، حج کا احرام اپنی رہائش گاہ سے۔ اللہم لبیک حجا، حجن یعنی اللہم لبیک حجن، اللہم لبیک حجا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ احرام پہن کر، احرام اسی طرح ایک چادر نیچے ایک اوپر اوڑھ لیے، استوا نہیں ہے حج میں، استوا کندھا ننگا نہیں کرنا۔ خواتین کا احرام بھی اسی طرح جو پہلے بتایا جا چکا۔ یوم الترویہ کو سنت یہ ہے کہ آپ ظہر سے پہلے پہنچے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور اگلے دن کی صبح آپ نے مینا میں ادا کی، اور مینا میں نمازیں آپ نے قصر ادا کی۔ 4 رکعت والی نماز 2 رکعتیں، لیکن اپنے اپنے وقت پر۔ البتہ یہ یوم الترویہ کا دن اور رات یہ مستحب ہے، اگر رہ جائے کسی وجہ سے تو حج پر اثر نہیں پڑتا، نہ دم اور کفارہ ہے، ڈائریکٹ آدمی اگلے دن عرفات بھی جا سکتا ہے۔ انتظامی امور کے پیش نظر ایک دن پہلے بھی مینا بھیج دیا جاتا ہے رش کی وجہ سے، تو جنہیں ایک دن پہلے رات کو بھیج دیا جاتا ہے وہ احرام یہاں سے باندھ کے بھی جا سکتے ہیں، وہ چاہیں تو احرام لے کر جائیں، صبح مینا میں بھی باندھ سکتے ہیں وہاں۔
8 ذی الحج یوم الترویہ اب حج میں، اور یہ حج اور وہ عمرہ یہ ملیں گے، حج تمتع بنے. بس یہی عمل ہے یوم الترویہ کا، ذکر ہے کثرت کے ساتھ، تلبیہ ہے کثرت کے ساتھ. اور اب تو عشرہ ذی الحج بھی شروع ہے، عید کی تکبیرات ہے. 9 کی صبح نبی علیہ السلام کی سنت سے جو ثابت ہے، آپ 9 کی صبح کو نکلے، عرفات کے قریب باہر وادی ارنا میں آپ نے خطبہ دیا تھا. وادی نمرہ میں آپ نے خیمہ لگوایا، اور اس کا آخری حصہ چھوٹی وادی ارنا ہے، وہاں خطاب کا بندوبست کیا. وادی نمرہ میں کچھ رکے، اور جب زوال کا وقت ہوا تو وادی ارنا کے فوراً بعد عرفات کا میدان شروع ہو جاتا ہے. تو آپ نے وادی ارنا میں کھڑے ہو کے حج کا خطبہ ارشاد فرمایا، اور ظہر اور عصر کی نماز کو ایک اذان 2 اقامتوں کے ساتھ جمع بھی کیا اور قصر بھی 2 رکعت پڑھے. صلی بنا الظہر رکعتین، سیدنا جابر کہتے ہیں ظہر کی 2 رکعتیں پڑھے، پھر عصر کی 2 رکعتیں پڑھے، پھر عرفات میں داخل ہو گئے. اور عرفات میں مشہور ایک پہاڑی جس کا موجودہ نام جبل رحمت ہے، اس کے ایک کونے میں کھڑے ہو کے غروب آفتاب تک دعائیں کرتے رہے. فرمایا میں یہاں ہوں، عرفات کے میدان میں جہاں بھی کھڑے ہو جاؤ ایک ہی بات ہے، حکم ایک ہی. لیکن آج رش کے پیش نظر رات سے ہی لوگوں کو عرفات منتقل کرنا شروع کر دیا جاتا ہے. کوئی حج پہلے آیا جا سکتا ہے. عرفات میں رکنے کا، وقوف کا اصل وقت جو ہے وہ ظہر سے لے کر غروب تک، زوال سے لے کر غروب تک، یہ اصل وقت ہے. اور ہے کام کیا ہے؟ ظہر عصر ملا کے پڑھ لی، جمع کر کے کثرت. جو اضافی عمل ہے وہ دعا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عرفات کے میدان میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے سب سے زیادہ جو ذکر یہاں کیا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور یہ یحیی و یمیت کے ساتھ بھی ثابت ہے. خوب ذکر. وقوف عرفہ حج کا سب سے بڑا رکن، حج کا سب سے بڑا رکن ہے. یہ رہ گیا حج گیا. حج کے 4 ارکان ہیں، ایک احرام، ایک وقوف عرفہ، ایک طواف جسے طواف زیارت بھی کہتے ہیں، افاضہ بھی 10 تاریخ ہوتا ہے، اور اس کے بعد صفا مروہ کی سعی. یہ 4 رکن ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک رہ جائے تو حج باطل ہے، اس کا کوئی بدل نہیں، کوئی کفارہ نہیں، کوئی دم نہیں، کوئی فدیہ نہیں. حج اگلے سال کرنا ہے، حج ہی رہ جاتے. یہ 4 احرام، وقوف عرفہ اور طواف زیارت اور صفا مروہ کی سعی. تو عرفات میں خوب دعائیں مانگنی، آپ نے مانگنی ہے. آپ میدان عرفات میں والدین کے لیے آپ مانگے. وہاں لوگ پھول ملا کے والدین کو دیتے ہیں کہ میں عرفات میں ہوں، آپ دعائیں کریں میں آمین کہوں. عرفات میں آپ ہیں، آپ کے والدین نہیں. والدین کی دعا کی بڑی اہمیت ہے، لیکن اس وقت آپ عرفات میں ہیں، آپ دعائیں کریں والدین کے لیے. پیر و مرشد کو فون ملا کے دے دیا کہ حضرت صاحب میں عرفات میں ہوں، آپ دعا کریں میرے لیے. وہ دعا کریں یا آمین کر رہے. بکثرت لوگ اس طرح کر رہے ہوتے. آپ نے سب کے لیے دعائیں کرنی اور غروب تک وہاں رہنا ہے، غروب تک وہاں رہنا ہے.
غروب سے پہلے آپ نے عرفات کے میدان کی جو حدود ہے اس سے باہر نہیں جانا. یہ یوم عرفہ، یوم عرفہ غروب کے بعد سنت ہے کہ عرفات سے نکلے، مغرب کی نماز پڑھے بغیر. اب کہاں آنا ہے؟ مزدلفہ آنا ہے. مزدلفہ میں آنا ہے. یہ قریب پیچھے ہے، مینا کے قریب ہے. مزدلفہ ایک میدان ہے. اللہ اپنی بڑائی منواتا ہے. اللہ اپنی بڑائی دیکھے کیسے منواتا ہے کہ آؤ زور مغرب عشاء پڑھ کے جاؤ سو جاؤ میدان میں. کوئی بستر لگے ہوئے نہیں ہیں، خیمے بنائے ہوئے نہیں ہیں، پتھر بڑے ہیں، پتھروں پر چادریں بچھا کے، کوئی گتے اٹھا کے، کوئی ویسے ہی پتھروں پر. کسی کے پاس کچھ سر کے نیچے رکھنے کو ہے، کوئی اپنے جوتے رکھ کر. شاہ ہے، گدا ہے، مالدار ہے، امیر ہے، عربی ہے، عجمی ہے، کوئی بھی ہے، بس مغرب عشاء یہاں پڑھو جمع کر کے اور قصر اور سو جاؤ. اگلے دن کی تیاری کرو، آج کی تھکاوٹ اتارو. یہ مبیت مزدلفہ کی رات یہاں گزارنی ہے. یہ بھی واجب ہے، واجبات حج میں سے. حج کے میں نے 4 رکن بتا دیے، 7 فرائض ہے. 7 فرائض. احرام یہ رکن ہے، اس کے بغیر حج ہے نہیں. میقات سے احرام باندھنا یہ واجب ہے. میقات نکل گئی، آگے جا کے باندھا ہے تو دم لازم آ جائے گا. کیونکہ جو 7 واجبات ہیں ان میں سے کوئی رہ جائے تو دم دینا پڑتا ہے، تو کم سے کم ایک بکری. میقات سے احرام باندھنا یہ واجب ہے. عرفات میں رہنا جانا حج کا رکن ہے. مغرب تک رہنا یہ واجب ہے. مغرب سے پہلے کوئی نکل گیا دم لازم آ جائے. مزدلفہ کی رات مزدلفہ میں گزارنا واجب ہے، جو نہیں گزارے گا دم لازم آ جائے گا. بڑی عجیب وہاں کہانیاں سنتے ہیں کہ جی میرا تو نفلی حج ہے، میرے اوپر تو مزدلفہ واجب نہیں ہے، میرا تو نفلی حج ہے، میں تو مینا میں نہیں رہوں گا. یہ کیا ہوا بھائی؟ ہم نفلی نماز پڑھیں تو اس میں رکوع نہ کریں؟ نفلی نماز ہے اس میں سجدہ نہ کریں؟ جب نماز ہے تو نماز ہے، حج ہے تو اس کو حج کے طریقے سے ادا کرنا. ہزاروں کی تعداد میں آپ کو لوگ ملیں گے جو یہ کہیں گے ہمارا تو نفلی حج ہے، ہمارے اوپر مزدلفہ کی رات نہیں ہے، ہمارے اوپر مینا کی راتیں نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا تو نفلی حج ہے. یہ نفلی اور فرضی کے فرق میں نہیں ہے، یہ حج کا طریقہ ہے، یہ مناسک کے حج ہے. ہاں مریض، بوڑھے، کمزور، بچے یا ان کے ساتھ جو ہے ان کے لیے حکم ہے کہ آدھی رات جب ختم ہو جائے تو وہ میدان مزدلفہ چھوڑ کے جا سکتے ہیں کہ رش کا ٹائم ہونے سے پہلے نکل جائے. لیکن انہیں بھی آدھی رات سے کچھ زیادہ ٹائم مزدلفہ کو دینا ہے. پوری رات وہاں گزاریں، آرام کریں. صبح کی نماز سنت ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس دن حدیث میں ہے کہ وقت سے پہلے پڑھی. تو بعض لوگوں نے اس سے مراد لی ہے کہ طلوع فجر سے پہلے. یہ نہیں کہ آپ طلوع فجر کے بعد تھوڑی انتظار کرتے تھے پہلے، لیکن وہاں آپ نے اس دن کوئی انتظار نہیں کیا، فوراً نماز پڑھی. 2 سنتیں پڑھی، نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی. فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، حکم آ چکا ہے کہ یہاں دعا مانگو. قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر ایک لمبی دعا مانگو. منگواؤ نہیں، مانگو. سب مانگے، اپنی اپنی مانگے. سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے نکلنا ہے. آگے جمرات کی رمی، عرف میں ہم شیطان کہتے ہیں جن کو، حالانکہ شیطان نہیں، وہ جمرات ہے.
ان کی رمی کے لیے پتھر حدود حرم کی کسی زمین سے بھی لے سکتے ہیں. مزدلفہ بھی حدود حرم ہے، یہاں پتھر عام ہوتے ہیں، آسانی سے مل جاتے ہیں. تو اس لیے کوئی چن لے تو ٹھیک ہے. مینا میں مشکل ہوتا ہے، پکا ہے فرض. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مزدلفہ کا ہی پتھر ہونا چاہیے، یہ بات غلط ہے. ہاں مزدلفہ بھی حدود حرم ہے، وہاں سے لے سکتے ہیں. وہاں آسانی ہے کہ بہت زیادہ دستیاب ہوتے ہیں. آپ اگلے دنوں کے بھی چن لیں، بنے نہیں تو پہلے دن کے 7 کنکریاں چن لیں اور صبح سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے نکل پڑے، مینا میں داخل ہو جائیں، تلبیہ پڑھتے ہوئے، تکبیرات عید کہتے ہوئے، صدائیں گونج جائیں، مینا کی پہاڑیاں گونج جائیں. جمرات جب شروع ہوتے ہیں، پہلا جمرہ، دوسرا، پھر جمرہ جو تیسرا ہے اس کو کبرا بھی کہتے ہیں، عقبہ بھی، جمرہ عقبہ، اور اس میں لوگ اس کو بڑا شیطان کہتے ہیں، جمرہ عقبہ. جب اس کے سامنے گئے تو لبیک اللہم لبیک کہنا ختم، لبیک اللہم لبیک کہنا ختم. عمرے کا احرام باندھا تھا، لبیک بیت اللہ کے سامنے آئے تھے، ختم. حج کے لیے لبیک کہنا شروع کیا، جمرہ عقبہ پر پہنچے، لبیک ختم. اب کیا کریں؟ آپ یوں آ رہے ہیں، جب جمرہ کی ایک دیوار ہے لمبی، اس کے قریب ہے تو الٹی طرف آ جائے، سیدھی طرف نہیں، اوپر سے نہیں، نیچے سے الٹی جانب آ جائے، تھوڑا آگے بڑھ جائے. شروع میں رش ہوتا ہے، جذبات میں لوگ یہاں سے کنکریاں مارتے ہیں، وہ پہنچتے بھی نہیں. وہ بڑی دیوار ہے، اب آگے چلے ہیں، آگے چلے ہیں، دیوار کے آخری حصے پہ آئے، کوئی رش نہیں ملے گا. آرام سے وہ 7 کنکریاں جو آپ کے ہاتھ پہ ہے نا، ایک ایک کنکری اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے مارے. ساتوں ایک ساتھ نہیں مارے، ایک ایک کنکری اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے 7 کنکریاں جمرہ عقبہ کو مارنی ہے. اس دن یہ پہلا عمل ہے. یہ 10 تاریخ ہو چکی. تھوڑا یہاں آپ کو روک کے پیچھے چلتے ہیں. مزدلفہ کی رات جب لوگ سوتے ہیں نا مزدلفہ میں، تو یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ ہم سو گئے اور رات کو چادر منہ پہ آ گئی، سر پہ آ گئی، پاؤں پہ آ گئی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ آ گئی وہ جائز ہے. نیند کی حالت میں سر پہ آ گئی، پاؤں پہ آ گئی، ہاتھ پہ آ گئی، منہ میں سر ڈھک گیا، چہرہ ڈھک گیا، کوئی مسئلہ نہیں. نیند کی حالت ہے، مرفوع القلم. البتہ کبھی کبھی سردی کا موسم ہوتا ہے، آج کل تو گرمی کا موسم ہوگا، لیکن بارشیں ہو جاتی ہیں، سردی بن جاتی ہے، یا کسی کی طبیعت خراب ہے، وہ کپڑا اس طرح شرعی عذر کی وجہ سے اوپر ڈال دیتا ہے، سر لپیٹتا نہیں ہے، ڈال دیتا ہے، ادھر پاؤں کے اوپر آ جاتا ہے، ادھر یہ آ جاتا ہے، سردی سے بچنے کے لیے جائز ہے. یہ بھی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ایک شرعی عذر لاحق ہو گیا ہے. باقاعدہ پاؤں کو اس میں لپیٹا نہ جائے، لپٹ جاتے ہیں نیند کی حالت میں، کوئی نہیں، چادر کا ڈال دینا، پاؤں کے اوپر آ گیا، سر کے اوپر بھی آ گیا ہے. یہ اس کنڈیشن میں عام حالت میں آپ نے سر کو کھلا رکھنا ہے. نیند کی حالت میں چلا گیا ہے اس میں کوئی حال نہیں، کوئی خبر. ہاں تو اب ہم واپس جمرہ عقبہ پہ پہنچتے ہیں. یہ 10 تاریخ میں 4 کام کرنے ہیں. ایک ہو گیا جمرہ عقبہ کے دن. اس کے بعد دوسرا کام ہے قربانی. اس میں نیابت ہوتی ہے کہ آج بندہ خود تو کر نہیں سکتا، حکومت کو پیسے دیے، اب اس سال تو ضروری ہے، لازمی کر دیا گیا، پیسے جمع ہو گئے،
وہ حکومت نہیں کر رہے. تیسرا کام ہے حلق یا بال مڈوانا یا قصر، بالوں کو کٹوانا. خواتین کے لیے بھی اسی طرح عمرے کے بعد جس طرح ہوا، مردوں کے لیے بھی اسی طرح جیسے عمرے کے بعد ہوا. چوتھا کام ہے طواف افاضہ، جس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں. 10 تاریخ کو بیت اللہ جائیں. اچھا، جب آپ نے قصر کروا لیا یا حلق کرا لیا تو احرام ختم ہو گیا، احرام کی پابندیاں بھی ختم ہو گئی. احرام کی پابندیاں بھی ختم. صرف ایک پابندی رہتی ہے، شادی شدہ حضرات ود فیملی ہے، اس ازدواجی تعلقات کے حوالے سے، وہ جب طواف افاضہ ہو جاتا ہے وہ پابندی بھی ختم ہو جاتی ہے. تو طواف افاضہ کے لیے احرام شرط نہیں ہے کہ احرام پہلے کھل گیا. بیت اللہ کا طواف کرنا ہے 7 چکر، پھر صفا مروہ کی سعی کرنی. یہ دونوں حج کے رکن ہیں، یہ بھی رہ جائے تو حج باطل ہے. یہ طواف افاضہ ہو جانے کے بعد انسان مکمل حلال ہو جاتا ہے. احرام کی وجہ سے جو چیزیں حرام ہوئی تھی وہ ساری حلال ہو جاتی ہے جب بندہ طواف افاضہ اور صفا مروہ کی سعی کر لیتا ہے. طواف افاضہ جن لوگوں کا جو فیملیز کے ساتھ جا رہے ہیں وہ توجہ سے اس بات کو نوٹ کریں کہ شیڈول چیک کریں. فوراً واپسی تو نہیں ہے. اگر فوراً واپسی ہے آپ کی تو میڈیسن کا استعمال ڈاکٹروں کے مشورے سے ہو جانا چاہیے خواتین کے لیے کہ وہ ایام سے نہ ہو جائیں، کیونکہ طواف افاضہ کے بغیر واپس نہیں آیا جا سکتا، اور طواف ایام کی حالت میں جائز نہیں ہے. طواف ہو چکا ہے، سعی جائز ہے، لیکن طواف نہیں ہوا تو سعی اس سے پہلے بھی نہیں کر سکتے، اور بغیر اس کے واپسی نہیں ہے. اگر شیڈول ایسا آ چکا ہے کہ واپسی، تو ابھی سے اس بات کا اہتمام ہو جانا چاہیے. ان کے لیے بطور خاص کہ جنہیں پیریڈ معلوم ہے بچیوں کو، نہیں بھی تو سخت گرمی کے موسم میں اور خوب چلنے کی وجہ سے قبل از وقت بھی یہ پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں. سال 2 سال کے رکے ہوئے بھی ان خواتین کے ساتھ بھی واقعات پیش آئے ہیں جو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم تو اس لیے مطمئن تھے کہ سلسلہ منقطع ہو چکا ہے 2 سال سے 3 سال سے. 1 سال تو ایک ساتھی نے 9 سال کا حوالہ دیا کہ 9 سال سے سلسلہ منقطع تھا. شدید گرمی، کبھی اتنا زندگی میں چلے نہیں ہوتے اتنا چلنا، بے آرام رہنا، ہر چیز کا کھانے پینے کا شیڈول کا متاثر ہونا، یہ اس طرح کے اسباب پیدا کر سکتا ہے. لہذا یہ احتیاطی تدابیر پہلے سے اس حوالے سے تیاری ہونی چاہیے. اب یہ 4 کام ہو گئے بالترتیب: جمرہ عقبہ کی رمی، قربانی، حلق و قصر، طواف زیارت. یہ 4 کام. اگر سعی کو علیحدہ گنتے ہیں تو 5. ترتیب مستحب ہے، لیکن اگر ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو جائز ہے. صحابہ کہتے ہیں 10 تاریخ کو نبی علیہ السلام سے سب سے زیادہ جو سوال پوچھے گئے اسی ترتیب کے الٹ پلٹ ہونے کے پوچھے گئے. کسی نے کہا میں تو پہلے طواف کرایا ابھی قربانی نہیں کی. آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں. کسی نے کہا میں نے تو بال کٹوا لیے ابھی قربانی نہیں کی. آپ نے فرمایا ابھی کر لو قربانی کرو.
تو جس ترتیب کو بھی آگے پیچھے کر کے صحابی نے بتایا اللہ کے نبی ترتیب تو یہ ہے چار، لیکن میں نے تو ایسا کیا، آپ نے فرمایا لا، یعنی کوئی دم بھی نہیں، اس کا مطلب گنجائش ہے شریعت میں۔ تو باقی کام تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن قربانی چونکہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی، حکومت جو پرچی دیتی ہے، آپ دیکھیں گے 50 ہزار لوگوں کو ایک ٹائم کی پرچی ہوگی، تو 50,000 قربانی ایک ٹائم میں ہو سکتی، وہ بھی ایک اندازے سے دیتی ہے، تو یہ ایک ناممکن سا ماحول بنا ہو، لہذا کوئی انتظار کرتا ہے کرے، اچھی بات ہے، منع نہیں، لیکن ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو شریعت میں جائز ہے۔ طواف افاضہ سے فارغ ہو کر واپس جانا مینا ہے، اب احرام نہیں رہا، عام حالت میں احرام کا اپنا ایک روب ہوتا ہے، احرام کے دنوں میں سونا اٹھنا بیٹھنا بڑا ایک پریشانی کا مسئلہ ہوتا ہے، اب عام لباس میں آ جاتا ہے بندہ، تو اگلی 2 راتیں مینا میں گزارنا واجب ہے، تیسری بھی گزارے مستحب ہے، یہ مبیت مینا ہے، جو نہیں گزارے گا اس پہ بھی دم لازم آ جائے گا۔ 7 واجب جو بتایا میں نے، مزدلفہ تک بتایا تھا، جمرہ عقبہ مطلق رمی 1 واجب، مبیت مینا 1 واجب، حلق یا قصر 1 واجب، اور طواف الوداع 7واں واجب۔ ان میں سے کوئی رہ جائے تو دم لازم آتا ہے۔ تو ہم نے رات گزارنی ہے مینا میں، اب تلبیہ ختم ہو چکا ہے، تکبیرات عید ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور دیگر تکبیرات، گونج جاتا تھا مینا کا میدان۔ حدیث میں آتا ہے، امام بخاری نے تراجم میں ذکر کیا ہے حج میں، کہ مسجد خیف میں لوگ تکبیرات پڑھتے، ان کی تکبیرات کو خیموں میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنے خیموں میں سنتے تھے۔ خیموں میں پڑھنے والے تکبیرات کی آواز مینا کے پہاڑ گونجتے ہوئے لگتے تھے، راستوں میں بھی تکبیرات، اور مسجد خیف میں امام تکبیر شروع کرتا تو دوسرے بھی تکبیرات، پیچھے خواتین بھی دھیمی آواز میں تکبیرات وہ بھی پڑھتی تھی، تکبیرات، تلاوت۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، سورہ بقرہ میں جو حکم ہے وہ یہاں کے بارے میں ہے، ابھی انہی دنوں کے بارے میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ حج کرتے، اس عمل سے فارغ ہو کر یہ 11، 12، 13 کے دن ان کا میلہ کہلاتا تھا، اور ان دنوں میں وہ شعر و شاعری کے مقابلے حسب نسب پہ فخر کرتے تھے، باپ دادا پہ فخر کرتے، اور دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے۔ اللہ نے فرمایا تم جس طرح وہ اپنے حسب نسب باپ دادا کو یاد کرتے تھے، اس سے بڑھ کر اپنے رب کو یاد کیا۔ کام کیا ہے؟ یہاں رہ کر نمازیں پڑھنی ہیں اپنے وقت پر، لیکن قصر وقت پر قصر۔ اضافی کام یہ ہے کہ روزانہ زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے، 11 کو بھی 12 کو بھی، 12 کو پلٹنا ہے تو مغرب سے پہلے پلٹ جائے، شام ہو گئی تو وہ رات بھی گزاریں گے، اور 13 کو زوال کے بعد کنکریاں بھی ماریں گے۔ کنکریاں مارنے کی ترتیب کیا ہے؟ 21 کنکریاں آپ نے لی، تکبیرات پڑھتے ہوئے گئے۔ 10 تاریخ کو تو پہلے 2 جمرات کو چھوڑا تھا، تیسرے پہ گئے تھے۔ آج پہلا جمرہ جسے صغرا بھی کہا جاتا ہے، اولا بھی کہا جاتا ہے، ادنا بھی کہا جاتا ہے، آپ اسی طرح بائیں جانب سے جائیں، اسی کی طرف منہ کر لیں، اور
اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں مارے، وہاں سے آگے نکلے، تھوڑا رش ختم ہو، الٹی سائڈ میں ہو جائے، قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر ایک لمبی دعا مانگے، لمبی دعا مانگے، سنت ہے، پھر آگے بڑھ جائے۔ وسطی درمیانہ جو جبرہ ہے اس پر بھی اسی طرح بائیں جانب سے گھوم کر، جانے والے حضرات اس بات کو یاد رکھیں، جلدی نہ کرنا، شروع میں کھڑے ہو کے کنکریاں ماریں گے، رش بھی ہوگا، بھیڑ بھی ہوگی، کنکریاں آپ کے آگے والوں کو لگ جائیں گی یا وہاں تک پہنچ نہیں پائیں گی، آپ بڑے سکون سے دور سے ہوتے ہوئے آگے نکل جائیں اور دیوار کے آخری کونے کی طرف آئیں گے۔ اس وقت امید ہے مجھے یاد کریں گے کہ آپ دیوار پر ہاتھ رکھ کر اتنا آپ کو وہاں خالی جگہ ملے گی کہ ایک ایک پتھر اٹھا کر سکون سے ماریں، جلدی نہیں کر رہے۔ اس کے بعد بھی پھر تھوڑا آگے بڑھ کر دعا ہے، قبلہ رخ ہو کر لمبی دعا، پھر وہاں سے چلے، وہی جمرہ عقبہ، وہ آپ کا پہچانا جانا کہ 10 کو بھی آپ کنکریاں مار کے گئے، اس کو 7 کنکریاں ماریں اسی طریقے سے، لیکن اس کے بعد دعا نہیں، واپس ملا آ جائے، ٹائم لگے مسجد خیف میں جائے، نمازیں پڑھے، اور 12 تاریخ کو پھر اسی طرح کنکریاں ماریں، اسی ترتیب سے ماریں۔ بہتر ہوگا کہ 13 کے لیے بھی رک جائے، 13 کو ماریں اور پھر اپنے ہوٹل چلے جائیں جہاں رہائش ہے، نفلی عبادات کرتے رہیں۔ صرف ایک واجب باقی رہ گیا ہے، فریضہ باقی رہ گیا ہے، وہ ہے طواف الوداع، الوداعی طواف، وہ رہ گیا، دم لازم آئے گا، وہ صرف ان خواتین کو معاف ہے جو ایام سے ہو جائے، طواف زیارت معاف نہیں، طواف الوداع ان کو معاف ہے۔ طواف الوداع کے بارے میں جتنا اس کو لیٹ کر سکتے ہیں اتنا لیٹ کریں، حکم تو یہ ہے کہ آپ کا آخری عمل ہونا چاہیے وہ طواف الوداع، پھر روانگی، لیکن بڑھتا ہوا یہ رش کہ طواف کرنا مغرب کو شروع کرتے ہیں، عشاء وہی اذان ہو جاتی ہے، اقامت ہو جاتی ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، لہذا دوسرا عمل مل گیا، نماز پڑھ لی۔ شروع میں علماء کے فتاوے یہی تھے، آج بھی کتابوں میں یہ عبارت وہاں سے نقل کی ہوئی ہے کہ اگلی نماز کا ٹائم ہو جائے اور نماز پڑھ لی تو پھر طواف کرنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت طواف آدمی کی جلدی ہو جاتا تھا، 15-20 منٹ میں طواف ہو گیا جاؤ۔ آج تو بسا اوقات طواف کو گھنٹوں لگ جاتے ہیں، 2-2, 2.5, 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں طواف رش کی وجہ سے، تو لہٰذا یہ سختی نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ ضرور کہا جائے گا کہ جتنا تاخیر ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کے بعد آپ کی وہاں سے روانگی ہو جائے، واپسی ہے ملک کی طرف، یہ مدینہ کی طرف، اس طرف آپ کو روانہ ہو جانا ہے۔ یہ فریضہ حج کا ایک مختصر خاکہ تھا جو آپ بھائی بہنوں بچیوں کے سامنے رکھا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق آپ کو حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کے حج کو اللہ تعالیٰ حج مبرور بنا دے۔ حج اور عمرے سے متعلق کوئی سوال ہو کسی کا، کوئی اشکال رہ گیا ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ حج کا مہینہ شوال بھی ہے، اگر وہ شوال میں احرام باندھے گا تو وہ حج کب کرے گا؟ شوال میں احرام باندھ کے جائے گا، عمرہ کر لے گا، احرام کھول دے گا، پھر 8 ذی الحج کو تاریخ وہی طے ہے، تو یہ عمرہ اس کا حج کا عمرہ کاؤنٹ ہو جائے گا، حج تمتع۔ لیکن اگر رمضان میں اس نے عمرے کا احرام باندھا تو وہ عمرہ حج تمتع کا نہیں ہو سکتا، یہ عمرہ چونکہ حج کا عمرہ ہو سکتا ہے تو اس لیے کہا یہ حج کے مہینے۔ حج کرام جو لوگ کرتے ہیں شوال میں گئے
عمرہ کر کے احرام ہی میں رہ جاتے ہیں، افراد والے بھی احرام ہی میں رہ جاتے ہیں تا آ کے حج سے فارغ ہوتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان دنوں میں حج کی نیت سے احرام باندھا اور جو عمرہ کیا اس کو آپ نے حج کا عمرہ قرار دیا، جائز ہے، اس سے پہلے بعد میں نہیں ہو سکتا۔ قرآن کے لیے جانور جو ہے جانور ساتھ لے جانا ہے یا دیکھیں حج کرام کے لیے نبی علیہ السلام نے جانور ساتھ لے گئے تھے۔ ساتھ سے مراد یہ ہے حدود حرم سے باہر، بعض صحابہ نے راستے میں بھی خریدے، بعض مدینہ سے لے کے آئے، بعض یمن سے لے کے آئے، حدود حرم میں گئے، جانور لے کے گئے۔ اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ احرام جو باندھا تو پھر وہ احرام ہی میں رہ گئے، عمرہ ادا کرنے کے بعد بھی بال نہیں کاٹے، احرام میں رہ گئے، قران مل گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے حج قران کیا تھا اور حکم دیا تھا امت کو کہ تم تمتع کرو۔ اگر مجھے بھی پتا ہوتا، پہلے یہ راستے میں فرق آیا تھا، مجھے بھی پتا ہوتا تو میں جانور ساتھ نہ لاتا، لیکن جو جانور لائے ہیں ان پر لازم ہے وہ قران کریں۔ جی اگر اس کو حیض ہے تو وہ کیا احرام باندھ کے یہاں سے روانہ ہوگی یا وہاں پہ کرے گی؟ بہت ہی عمدہ سوال ہے، بہت ہی عمدہ، اس لیے کہا کہ یہ غلطیاں ہر سال اس حوالے سے سوالات ہمارے پاس آتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے کہ انسان خود مفتی بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ ایک بات سن رکھی ہے لوگوں نے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ نے مسجد عائشہ جہاں ہے یہاں سے تنعیم سے عمرہ کیا تھا، احرام باندھا تھا کیونکہ وہ ایام سے تھی، لیکن وہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے کہ ایام کہاں سے ہوئے تھے اور کیا وجہ تھی۔ اس کے علاوہ ایک دوسری خاتون سیدہ اسماء بنت امیس، ان کو یہ دم نفاس سے تھی، نفاس اور حیض کا ایک ہی حکم ہے، میقات سے پہلے ہو گیا تھا، تو میقات پر انہوں نے کہا کہ میں بغیر احرام کے جاؤں؟ نبی اسلام نے فرمایا نہیں، میقات کو بغیر احرام کے کوئی عبور نہیں کرنا، بھلے ایام ہے، دم نفاس ہے، میقات سے جب گزریں گے احرام سے گزریں گے، تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیں گے، وہاں جا کے انتظار کریں، جب موقع ملے پاک ہوں احرام میں رہ جائیں، غسل کریں اور پھر عمرہ ادا کریں، احرام ہی میں رہ جائیں، احرام کی پابندیاں برقرار ہوں گی۔ اگر بغیر احرام کے وہاں سے گزر گئے تو دم لازم ہو جائے۔ تو بہت سارے لوگ یہی کرتے ہیں، تو ہم امی عائشہ کی طرح کریں جی، یہاں سے احرام نہیں باندھا، جب پاک ہوئی تو مسجد عائشہ لے گئے، وہاں سے احرام باندھا۔ بھائی ان کا مسئلہ یہ ہوا وہ احرام میں رہی، 4 تاریخ کو بھی احرام میں رہی، 5 کو بھی احرام میں رہی، 6 کو بھی احرام میں رہی، 7 کو بھی احرام میں رہی، 8 کو بھی احرام میں رہی، آگے عرفہ کا دن قریب آ گیا، ابھی اسی طرح ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو نے تو احرام پہنا تھا عمرے کا، اب تو حج شروع ہو رہا ہے، لہذا مجبوری یہ ہے کہ حج شروع ہو رہا ہے، لہذا وہ احرام کھول دے۔ احرام میں رہ گئی تھی، انتظار کرتی رہی کہ پاک ہو جاؤں تو میں عمرہ کر لوں پھر احرام کھولوں، لیکن نہیں، ادھر حج کے دن شروع ہو گئے، تو آپ نے فرمایا وہ احرام کھول دے، وہ عمرے کا احرام تھا، دوبارہ غسل کر کے احرام باندھ حج کی نیت کر، دوبارہ احرام باندھا حج کی نیت سے، اور حج کے ارکان ادا کیے، 10 تاریخ کو پاک ہو گئے، غسل کیا، طواف افاضہ بھی کر لیا، باقی ارکان بھی ادا کر لیے۔ 13 اور 14 کی رات کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ 13 جو عمرہ رہ گیا تھا تو وہ عمرہ ادا کرنے کے لیے ابھی جا تنعیم، وہاں سے احرام باندھ کے وہ والا عمرہ تھا۔ تو یہ اصل میں سچویشن تھی، یہ نہیں ہے کہ یہاں سے بغیر احرام، وہ احرام سے گئی تھی، راستے میں مقام صرف پر مکہ سے پہلے ایام آئے، پھر آپ نے احرام نہیں کھلوایا، حج کے دن قریب ہے، تو لہٰذا اسماء بنت امیس کا واقعہ ادھر واضح ہے
کہ میقات سے پوچھا، انہوں نے فرمایا نہیں، بغیر احرام اور نیت کے میقات کو گزریں گے، دم نازل ہے۔ ٹھیک، اور پوچھا گھر سے کر لی جائے دیکھیں احرام کی نیت کے لیے اللہ کے سوال یہ ہے کہ احرام کی نیت گھر سے کی جا سکتی ہے؟ احرام کی نیت کے لیے نبی علیہ السلام نے جو الفاظ ارشاد فرمائے اس کا ترجمہ یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جو لوگ یمن کے راستے سے آئیں، یلملم والے راستے سے، تو وہ یلملم پہنچ کر احرام باندھیں۔ جو مدینہ والے راستے سے آئیں، ذوالحلیفہ پہنچے تو یہاں آ کے احرام باندھیں۔ جو ادھر سے آئیں قرن المنازل پہنچے، نجد وغیرہ سے آئیں تو وہ قرن پہ آ کے احرام باندھیں۔ جو شام وغیرہ سے آئیں وہ جحفہ جب پہنچے، جحفہ وہاں آ کے احرام باندھیں۔ اور فرمایا کہ جو لوگ جحفہ اور حدود حرم کے درمیان میں رہتے ہیں، حدود حرم اور جحفہ کے درمیان میں، ذوالحلیفہ اور مکہ کی حدود حرم کے درمیان میں رہتے ہیں، ایسے ہی قرن المنازل اور مکہ کی حدود حرم کے درمیان میں رہتے ہیں، ایسے ہی یلملم اور حدود حرم کے درمیان میں رہتے ہیں۔ من حیث انشا، اپنے گھر سے احرام باندھیں۔ تو گھر سے احرام صرف ان کو باندھنا ہے جو وہاں رہتے ہیں۔ ہمیں وہاں احرام کی، یہ میں نے چادروں کے حوالے سے وضاحت کی، یہ بھی ایک مجبوری کے پیش نظر ہے۔ نیت ہم وہاں کریں گے، احرام یعنی نیت ہم وہاں کریں گے۔ ایسا ہے کہ ہم نے ویسے دل و دماغ میں کر لی، رکھ لی، وہ جگہ جہاز ہے، سیکنڈوں میں گزر گیا، اور پھر ہم نے کلمات کہے تو وہ ادا ہے کہ پہلے رکھی ہوئی ہے۔ لیکن جہاں جیسے گاڑیوں پہ آ رہے ہیں، بعض الحلیفہ وغیرہ پہ رکتے ہیں، تو وہاں باقاعدہ انہی حدود ہی میں آ کر ہمیں نیت کرنی چاہیے جو سنت سے ثابت ہے۔ بعض لوگوں نے کچھ علاقے فتح ہونے پر منت مانی تھی کہ یہ علاقے فتح ہو گئے تو ہم وہاں سے عمرے کا احرام باندھیں گے۔ جلیل القدر صحابہ کو جب پتہ چلا تو وہ سختی سے منع کیا کہ اللہ کے نبی نے وہاں سے کہا تم وہاں سے نیت کر رہے ہو، ایسا نہیں۔ جی جن لوگوں کو عربی میں دعائیں وغیرہ جو نہیں آتی ہیں، تو دعائیں کی جگہ پہ وقت وہ اردو میں اپنی کر سکتے ہیں دعائیں اپنی زبانوں میں کرنا جائز ہے۔ وہ نماز کی ایک حالت ہے کہ ہم نے وہی دعائیں پڑھنی ہیں اسی حالت میں۔ باقی مستحب بہتر ہے کہ ہم یہ دعائیں یاد کریں، قرآنی دعائیں یاد کریں یا دوسرے اذکار یاد کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان میں بھی جتنا مانگتے رہیں، اس میں کوئی قباحت اور کوئی حرج نہیں۔ انشاءاللہ طواف کے دوران یا صفا مروہ کی سعی کے دوران بندہ بھول جائے کہ کتنے چکر ہوئے ہیں، تو حدیث میں ایک قاعدہ بتایا گیا ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، شک والے معاملے کو چھوڑ دے۔ یعنی یہ شک ہوا کہ 3 ہوئے یا 4، تو 3 تو یقینی ہوئے نا، چوتھے میں شک ہے، دع ما یریبک، چھوڑ دے اس کو، نہ گن جو تجھے شک میں ڈالنا ہے۔ نماز میں بھی اسی طرح کہ تیسری 3 رکعتیں ہوئیں یا 4، جو چوتھی جو شک میں ڈال رہی ہے اس کو گن ہی نہ، چھوڑ دے، 3 ہی گن اور بقیہ پورے کر۔ جی جی ٹھیک ہے، سبحانک اللہ، سوال ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔